مسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ جی شیخ، میں آپ سے جاننا چاہوں گا مزید اس تعلق سے۔ اسلام نے عورت کے مالی حقوق تسلیم کیے، اس سلسلے میں مہر سے متعلق اور وراثت سے متعلق دو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا کہ جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح وراثت میں عورتوں کا بھی ہے، مال تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اب یہاں ایک سوال ہے عورتوں کی وراثت سے متعلق کہ قرآن کریم نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ تو یہ بعض لوگوں کو بات کھٹکتی ہے اور دشمنان اسلام اس کو اٹھاتے ہیں کہ دیکھو یہاں عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی بات کی گئی ہے، لیکن بات سیدھی سادھی یہ کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ عدل پر مبنی ہے اور وہ ناانصافی کرنے والا نہیں ہے۔ جتنی ذمہ داریاں ہیں اتنی سہولتیں دی گئی ہیں۔ تو مال سے متعلق کوئی سی بھی ذمہ داری آپ جائزہ لے لیں پوری شریعت اسلامیہ کا، تو مالی کوئی ذمہ داری عورت کے ذمے اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے۔ مال سے متعلق جتنی ذمہ داری ہے وہ کن کے کاندھے پر ہے؟ مردوں کے کاندھے پر ہے۔ تو اس لیے وراثت میں ان کا حق فطری طور پر بڑھا کر رکھا گیا ہے۔ بعض مقامات ایسے ہیں وراثت میں کہ جہاں عورت کا حصہ بڑھ جاتا ہے مردوں سے، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ذمہ داریوں کی بنیاد پر یہاں فرق کیا گیا، ورنہ فرق نہیں ہے۔ حق تو بہرحال تسلیم کیا گیا، اسلام سے پہلے حق تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ اور یہاں ایک بات یاد آئی، 1882 تک برطانیہ میں عورتوں کے لیے وراثت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو یہ جو ترقیات ہیں اس میں برطانیہ کا بڑا رول ہے اور اس بنیاد پر عورتوں کے حقوق کا بڑا چرچا ہے۔ تو وہاں نہیں تھا، یہ تو اسلام نے فکر دی اور اس فکر کی بنیاد پر پھر آزادی کی باتیں ہوئی اور حقوق کی باتیں ہوئی ہے۔ تو اسلام نے حق ملکیت اور حق مالی کو تسلیم کیا ہے۔ اب آگے اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ جب مالی حق حاصل ہے عورت کو تو کیا وہ کما سکتی ہے، ملازمت کر سکتی ہے، تجارت کر سکتی ہے؟ مختصر طور پر ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری رحمہ اللہ کی کتاب خاتون اسلام، انہوں نے لکھا ہے کہ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر ضرورت محسوس ہو تو عورت کسب معاش کر سکتی ہے، یعنی اپنی روزی حاصل کر سکتی ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ تو ایک ضرورت تو فردی ہے، یعنی ذاتی نوعیت کی، کہ ایک عورت مجبور ہو جائے معاشی اعتبار سے، کوئی دینے والا نہیں ہو۔ ویسے تو اسلام نے مرد کو مکلف کیا، شوہر ہے اس کی ذمہ داری ہے، بیٹا ہے اس کی ذمہ داری ہے، باپ ہے اس کی ذمہ داری ہے، بھائی ہے اس کی ذمہ داری ہے، اور کوئی نہیں ہے تو پھر سماج اور معاشرے کی ذمہ داری ہے کفالت کرنے کی، ہاں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ سارے ذرائع بند ہیں، نہیں ہے تو ذاتی ضرورت ہے کہ جس نے نکلنے پر مجبور کر دیا، تو ضرورت ہے ذاتی، اس لیے نکلنے پر مجبور ہو گئی ہے عورت، یہ ایک ضرورت ہے۔ ضرورت کی ایک دوسری نوعیت ہے کہ سماج کو ضرورت ہے عورت کی۔ بعض امور ایسے ہو سکتے ہیں جو عورتوں کے ذریعے ہی انجام پا سکتے ہیں، جیسے عورتوں کے علاج کا مسئلہ ہے وغیرہ، بچوں کی تربیت تعلیم کا مسئلہ ہے، عورتیں کر سکتی ہیں بعض موقعوں پر زیادہ بہتر۔ تو ایسی ضرورتیں بھی اگر ہے تو بعض موقعوں پر یہ فرض کفایہ میں آ جائے گا اور عورت کو کرنا چاہیے، لیکن نکلنے سے پہلے اور کسب معاش کی کوشش سے پہلے کچھ شرطیں ہوں گی جن کو پوری کرنی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ضرورت ہے یا نہیں دیکھ لینا، دولت بڑھانے کے لیے، آسائش فراہم کرنے کے لیے یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اصل مقصد کیا ہے عورت کی تخلیق کا؟ شوہر کی تسکین کا سامان کرنا، اس کے گھر کی نگہداشت کرنا، اس کے بچوں کی پرورش اور پرداخت کرنا۔ اگر یہ مقصد متاثر نہیں ہو رہا ہے تب نکل سکتی ہے، اگر یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو پھر نکلنے کی اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا ہے۔ تو یہ اندر سے متعلق بات ہوگی۔ باہر نکلنے کے بعد بھی کیا ہے؟ پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، پردے کے بغیر نہیں نکل سکتی ہے، اور پردے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بات یہ ہے کہ اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاط کا مطلب یہ کہ مرد اور عورت آپس میں مل جل نہ جائیں، کہ فرق نہ رہ جائے، ہاں فری مکس نہیں ہو۔ تو اگر یہ شرطیں پوری ہو رہی ہے تو اسلام نے کمانے کی اجازت دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین تجارت کیا کرتی تھی، مثالیں موجود ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سلسلے میں ہمارے یہ مثال موجود ہے، اور صحیح مسلم میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر سے نکلنے کا ذکر موجود ہے کہ وہ گھوڑے کے لیے کھجور کی گٹھلیاں چننے کے لیے اور پتیاں چننے کے لیے باہر نکلی ہے، کہ گھوڑے کا سامان کے جیسے شوہر کے لیے، شوہر کا جو گھوڑا ہے اس کو کھلانے کے لیے۔ تو اگر ضرورت ہے نکل سکتی ہے، لیکن شرطوں کے
ساتھ۔ تو مالی حقوق تسلیم کیے گئے یہاں، اور یہ کہا گیا کہ مال جو عورت کا ہے وہ عورت ہی کا ہے، زبردستی کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔